بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ایک انتہائی امپورٹنٹ خبر اور اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا۔ میری ماضی کی بہت سی ویڈیوز اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت سے میں اس پر اظہار خیال کرتا آیا ہوں۔ اگرچہ معاملہ انتہائی نازک ہے لیکن اس کے باوجود احتیاط کے ساتھ اس پر تبصرہ کرنا یقیناً ہر پاکستانی کا حق ہے، انلیس کہ اس سے قومی سلامتی پر کوئی حرف یا آنچ نہ آئے، کیونکہ یہ سارا معاملہ ایک فیصلے سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2019 میں ایک خبر سامنے آئی جس کے بعد اس وقت ISPR نے اس خبر کی تصدیق بھی کی کہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، ان سے تحقیقات کی گئیں، پھر اس کے بعد ملٹری کورٹ نے یعنی کورٹ مارشل کے ذریعے ان کو عمر قید کی سزا دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بریگیڈیئر تھے، ان کی گرفتاری کی خبر بھی سامنے آئی، ان کو بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ وہ جو جنرل صاحب تھے ان کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور جو بریگیڈیئر تھے ان کا نام تھا بریگیڈیئر راجہ رضوان۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت تو سنا دی گئی، آج دن تک یہ ایک مہمہ ہے کہ اس سزائے موت پر عمل درآمد ہوا کہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہو چکا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان آج بھی زندہ ہیں اور جنوبی پنجاب کی کسی جیل میں موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 2 یا 3 روز قبل یعنی ایک معافی دے دی گئی، اس کے بعد ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ یہ معاملہ رہائی تک کیسے پہنچا؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال پاکستان آرمی میں انتہائی اہم عہدوں پر رہے اور جب ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن والا آپریشن کیا گیا امریکی افواج کی جانب سے، اس وقت یہ DGMO تھے یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن GHQ میں، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کی خبر آتی ہے اور کچھ خبریں کچھ معلومات ایسی ہیں کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یعنی لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، انہوں نے امریکہ میں ایک دورے کے دوران، نجی دورہ تھا، کسی ہوٹل میں ان کی ملاقات ہوئی کسی شخص سے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ پاکستان آرمی سے بطور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس شخص نے ان سے کہا کہ میں ایک ویڈیو گیم ڈیولپ کر رہا ہوں یا ہماری کمپنی وہ ویڈیو گیم ڈیولپ کر رہی ہے، تو اس میں ہم ایک پاکستان اور بھارت کے مابین ایک جنگ کا سین کریٹ کریں گے، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیرین یعنی یہاں کے جو حالات ہیں، سیاچین میں کیسا موسم ہوتا ہے، کیسے حالات ہیں، کشمیر میں کس طرح کے پہاڑ ہیں، باقی جہاں ٹینکوں کی جنگ کہاں پر ہو سکتی ہے، توپ خانہ کہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان کی ایک ایکسپرٹ اوپینین ان کو چاہیے تھی، کچھ معلومات چاہیے تھیں۔ یہ وہاں سے واپس آئے، انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کا وقت مانگا، انہیں نہیں ملا۔ بہرحال انہوں نے متعدد مرتبہ کوشش کی کہ وہ بتائیں کہ جناب وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور بالآخر انہوں نے ان جو امریکی جو کمپنی تھی اس سے کوئی 3-4 ملاقاتیں کی امریکہ میں، اور اس دوران ان کے جہاز کا ٹکٹ بھی اس کمپنی نے ادا کیا، آنے جانے کا، ہوٹل کے اخراجات، اور وہ جو TADA آپ سمجھ لیں کوئی $4-5 ہزار فی ٹرپ اس کمپنی نے ان کو دیا۔ کسی جگہ جب ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی غیر رسمی، تو انہوں نے ان سے ذکر کیا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت کے DGMI لیفٹیننٹ جنرل سرفراز جو کہ بعد میں ابھی اگست میں وہ بلوچستان میں
سیلاب کی امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو گئے تھے، ان سے بات کی کہ اس کی بات سن لو، اور بالآخر جب انہوں نے تحقیقات کی تو انہیں پتہ چلا کہ جی ان کے تو کسی امریکی فرم سے روابط ہیں اور یہ ان کے دعوت پر وہاں آتے جاتے رہے ہیں۔ بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو مختصر کر رہا ہوں، بہت کچھ ہوا، تحقیقات ہوئیں، بالآخر ان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپیل کی، اور وہی ٹرائل کورٹ کے بعد جو ملٹری کورٹ ہوتی ہے، جو بھی ان کی اپیلٹ کورٹ ہوتا ہے، وہاں اپیل کی تو ان کی سزا جو ہے وہ اس کو 7 سال قید میں بدل دیا گیا۔ آخری خبریں آنے تک یہ اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ انہوں نے رحم کی اپیل کی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، لیکن ان رحم کی اپیل پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئی فیصلہ یا حکم صادر نہیں کیا۔ وہ اپیل یوں کی تو پینڈنگ پڑی تھی، لیکن جو ہی موجودہ آرمی چیف نے اپنا عہدہ سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے ان کی اس اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے سے معاملہ اس طرح آسانی سے حل نہیں ہوتا، کیونکہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، جو جرم کیا، اس کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن جرم اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ کیا وہ جاسوسی کے عوض انہوں نے محض وہ 15-20 ہزار ڈالرز لیے اور ہوٹل کا سٹے اور آنے جانے کا ٹکٹ لیا؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی انتہائی کم درجے کا جاسوس بھی ہو تو شاید وہ بھی اس سے زیادہ رقم کا تقاضا کرتا یا زیادہ رقم ان کو ملتی۔ البتہ یہ بھی ہے کہ دوران تفتیش یا تحقیقات یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جنرل صاحب کے بہت سے اثاثے تھے، پلاٹ، گھر، فلیٹ، زمینیں، کمرشل پلاٹس وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل جب اپنے عہدے سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بے شمار اثاثے ہوتے ہیں، بہت سے جرنیل ہیں، میں کس کا نام لوں؟ یہاں تو ایسے بھی ہوا ہے کہ سرونگ جنرلز یا ریٹائرڈ ہونے کے فوری بعد جرنیلوں پر الزامات لگے اور کہ جی انہوں نے دوسرے ممالک میں درجنوں کے حساب سے کمپنیاں قائم کی ہیں۔ وہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے، وہ جن کے بارے میں مشہور ہے، وہ پاپا جانز والے جو پیزا والا جو معاملہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جنرل صاحب کے خلاف، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال ہیں، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا مؤثر جو ہے وہ کیس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپیل میں ان کو 7 سال کی سزا جو ہے وہ 14 سال کی سزا 7 سال میں بدل دی گئی۔ اگر یہ سنگین جرم ہوتا تو ان کو بھی سزائے موت سنائی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ البتہ ایک بات ہے کہ ایک جرنیل 3 سٹار جنرل جو بڑی محنت کر کے رگڑا کھا کے میرٹ پر ہوتا ہے تو وہ پھر اس عہدے پر پہنچتا ہے، وہ لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، وہ اس عہدے پر پہنچتا ہے۔ لیکن ایک اور بات کہ اگر ایسا جنرل جو ہے وہ ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی کمپیٹنٹ جنرل تھا۔ یعنی اس طرح کے جنرل جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر آرمی چیف بھی بن سکتے ہیں، اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل جب وہ اس عہدے پر پہنچ جائے تو وہ آرمی چیف بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کے دیگر اداروں کی طرح، جس طرح عدلیہ میں ججوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی ٹسل چلتی رہتی ہے، کوئی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ موجودہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں بھی اس طرح کے ججز ہیں جو دوسرے جج صاحبان یا برادر ججز کے خلاف کوئی خاص مخاصمت رکھتے ہیں، پرکاش رکھتے ہیں، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو بینچز میں نہیں بٹھاتے، ان کی سوچ سے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح فوج میں بھی ہوتا ہے، لیکن فوج چونکہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے تو وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو عام یا کلیدی عہدے دیتا ہے۔ جب کوئی لیفٹیننٹ جنرل یا کور کمانڈر ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ جن افسران نے پہلے سے سرو کیا ہوا ہو وہی ان کے نیچے 3-4 جو میجر جنرلز ہوتے ہیں وہ ان کے نیچے اس طرح سرو کریں۔ اسی طرح جب کوئی آئی ایس آئی کا چیف بنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے سیکٹر کمانڈرز اس کی مرضی کے ہوں، اس کے ہم خیال ہوں، جن کو وہ جانتا ہو، جس کے ساتھ اس نے کام کیا ہو، یا ڈی جی سی جسے کہتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس یا کاؤنٹر ٹیررزم، وہ اس کی مرضی کا ہو۔
تو اس طرح یہ آرمی کے اندر اس طرح کے معاملات چلنا جو ہے وہ ایک فطری بات ہے، اگرچہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ہے۔ تو ان جنرل صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر بھی کچھ اس وقت کے جرنیل جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، جو ان کے کولیگ تھے یا ان کے جونیئر تھے جو بعد میں اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے، وہ ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسے معمولی سے، حالانکہ یہ جب تک فوج اجازت نہ دے دے آپ اس طرح غیر ملکیوں سے، وہ بھی امریکی، اب کسی کو کیا پتا وہ جو کمپیوٹر یا ویڈیو گیمز بنا رہی تھی وہ کمپنی، کیا پتا وہ امریکی CIA کا آگے کوئی کنٹریکٹر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے بغیر اجازت کے ان سے ملاقاتیں کیں، اور بعد میں ان ملاقاتوں کو انہوں نے بتایا بھی کہ جی میں اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں اس پر ان کو سزا سنا دی گئی۔ اب ان کو معاف تو کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جو ایک سٹگما ہوتا ہے، ایک داغ ہوتا ہے، ایک 3 اسٹار جنرل، اور جو یہ گزشتہ اب 2019 20 21 22 اب 23 آ گیا، تقریباً 3.5 سال تک جو کچھ ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں پر گزری ہوگی وہ وہی بیان کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ معافی بھی کیوں دی گئی۔ ظاہر ہے دیکھا ہوگا موجودہ آرمی چیف نے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، اور 3.5 سال وہ قید ویسے بھی بھگت چکے ہیں، اور اگر صبح یعنی دن اور رات لگایا جائے تو وہ ویسے بھی کسی وقت باہر آ سکتے ہیں۔ 7 سال کی سزا ہے تو 3-4 سال بعد ویسے بھی آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف ان کی اپیل جو ہے وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے۔ اب ذرا ہماری عدالتوں کا اندازہ کریں کہ جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نے، جو کہ جاسوسی کے الزام میں قید ہے، اس نے اپیل کر رکھی ہے، اور 3 سال سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ عین ممکن ہے ہائی کورٹ ان کی سزا کو سیٹ اسائڈ کر دے، اور ہائی کورٹ جو ان کے جو ظاہر ہے جب آپ سزا دیتے ہیں کسی بھی آرمی کے آفیسر کو تو اس کی ساری پینشن، اس کی مراعات جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیتے ہیں، وڈرا کر لیتے ہیں، تو عین ممکن ہے ہائی کورٹ کہتا ہے کہ نہیں جی ان کی جو پینشن بھی ہے وہ بھی ادا کی جائے، ان کی جو بھی فیسلٹیز ان سے چھینی گئی ہیں یا واپس لی گئی ہیں وہ ان کو دوبارہ دی جائیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس لیے سزا کو معاف کیا گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، جو آپ نے سزا بھگت لی ہے وہ کافی ہے، جو بقیہ سزا ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ان کی اپیل وہ ابھی بھی اس کو پرسو کریں گے، ان کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ آرمی چیف سے ہی اپیل کر دیں کہ جناب میرے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو پینشن ہوتی ہے، جو اور بہت کچھ ہوتا ہے، پلاٹ ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، جو کسی بھی سینئر آفیسر کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد دیے جاتے ہیں، کیا پتہ ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن یہ وہ معاملہ ہے۔ لیکن ابھی تک ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس معاملے پر خاموش ہیں کہ جنرل رضوان کا کیا بنا، واقعی ان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ میری جو معلومات ہیں اور ناقص ہرگز نہیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جنرل راجہ رضوان اب بھی زندہ ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔